بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، ذکر اللہ چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر کوئی جمعۃ المبارک سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک یہ ذکر، یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے اتنی دولت سے نواز دیتا ہے کہ وہ تمام عمر غنی اور سخی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے گھر سے تنگ دستی دور ہو، اس کی محتاجی ختم ہو، وہ امیر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ذکر کرے۔ تو جس ذکر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مہر لگا دی گئی تو وہ یقیناً اثر انداز بھی ضرور ہوتا ہے۔ بہت یقین، محبت اور ایمان کے ساتھ کرنے والا یہ ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے من کی مرادیں بھی پائے گا، اپنے گھر کو دولت سے بھی بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازے گا جتنی اس کی شان ہے۔ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، جتنا بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس سے مانگ لیجئے، وہ عطا کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جمعۃ المبارک میں آپ نے بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر، وہیں پر بیٹھے رہنا، وہاں سے اٹھنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے تعوذ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان آپ کی سوچوں پر غالب نہ ہو۔ بعض اوقات جب ہم ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کی طرف سے مختلف خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پوری توجہ سے وہ ذکر نہیں کرتے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب یہ ذکر کریں تو کسی قسم کے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ کی سوچ نہ بھٹکے، آپ پوری توجہ اور یکسوئی سے اس ذکر کو کریں، بہت فقیر بن کر، عاجزی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر آپ پر ضرور اثرات مرتب کرے گا، اس کے ذریعے سے آپ دولت مند ضرور ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 بار تعوذ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر خوبصورت ابتدا ہے کہ اس مہربان رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو اپنے مانگنے والے سے حیا کرتا ہے، جو مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 بار یہ تسبیح کرنی ہے، بہت رک رک کر، تیزی کے ساتھ نہیں، بہت محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تو عظیم ہے، پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کس قدر اندھیرا تھا، بھوک تھا، تنگی تھی، تو ظاہر ہے ان کی سوچ بالکل اللہ کی طرف ہوگی، ان کا دھیان، ان کی یکسوئی صرف اللہ کی طرف ہوگی۔ تو انہوں نے تڑپ کر مانگا، بہت عجز سے مانگا، انکساری سے مانگا، اللہ نے انہیں عطا کیا۔ آپ نے بھی ایسے ہی محسوس کرنا ہے کہ تنگ دستی کا اندھیرا ہر طرف ہے، کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی تیرے جیسا رحم کرنے والا بھی نہیں، تیرے جیسا عطا کرنے والا بھی نہیں۔ بے شک تیری شان ہے کہ تو عطا کرتا ہے تو ایسا کہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو اے مالک مجھ پر رحم کیجئے۔ آپ نے بہت دھیان سے اس تسبیح کو جمعہ سے لے کر جمعے تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہت دولت مند ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ذکر کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لگاتار پڑھیے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے ایسے ہوں گے کہ تمام عمر امیر رہیں گے، تنگ دست نہیں ہوں گے، غریب نہیں ہوں گے، پریشان نہیں رہیں گے۔ اللہ ہر پریشانی سے آپ کو محفوظ کرے گا، اور اللہ سے تمام مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، کہ اللہ تمام اہل ایمان کو بخش دے، ان خطاؤں کو بخش دے جو یاد ہیں یا بھول چکے ہیں۔ اللہ سب پر مہربانی اور رحمتیں نازل کرے، آمین۔